السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ثم اما بعد۔ آج کا درس جس کا عنوان ہے عبادت گزار پھر بھی خوف۔ اسلامی بھائیوں، نیک بھی ہیں، نیکیاں بھی کر رہے ہیں، عبادت گزار بھی ہیں، روزے نماز کی پابند بھی ہیں، پھر بھی خوف و ہراس رہتا ہے، اندیشہ رہتا ہے کہ معلوم نہیں ہمارے یہ اعمال اللہ کے نزدیک قبول ہوں گے یا نہیں، اللہ کے یہاں ہمارا کیا حشر ہوگا۔ ڈر رہے ہیں، خوف ہو رہا ہے۔ تو آئیے بالکل مختصر میں کہ عبادت گزار بندے ہیں پھر بھی ڈر کیوں؟ تو آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن هذه الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم الذين يشربون الخمر ويسرقون قال لا يا ابنة الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی آیت والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ کے بارے میں سوال کیا، دریافت کیا کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صدیق کی بیٹی، نہیں، بلکہ وہ اللہ کی خود راست بندے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں اور صدقہ خیرات کرتے ہیں، اور اس کے باوجود وہ اس سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کی یہ عبادتیں قبول نہ کی جائیں۔ یہی لوگ بھلائیوں کی طرف تیزی سے دوڑتے ہیں۔ یہ حدیث سنن ترمذی کی 3175 کی حدیث ہے اور ابن ماجہ میں 4198 کی حدیث ہے، اور البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اسلامی بھائیوں، سورہ مومنون کے چوتھے رکوع میں آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے کچھ اوصاف بیان فرمائے ہیں جو بھلائی اور خوش انجامی کی طرف تیزی سے جانے والے اور سبقت کرنے والے ہیں۔ اس سلسلے میں ان کا ایک صفت یہ بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، یعنی جس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو دیتے ہیں، جو کچھ کے دیتے ہیں اور ان کے دل ترسا رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو شامت نفس سے گناہ تو کرتے ہیں مگر گناہوں کے بارے میں نڈر اور بے باک نہیں ہوتے، بلکہ گناہگاری کے باوجود ان کے دلوں میں خدا کا خوف ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس آیت سے مراد ایسے لوگ نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی وہ عبادت گزار اور اطاعت شعار بندے مراد ہیں جن کا حال یہ ہے کہ وہ نماز، روزہ اور صدقہ خیرات جیسے اعمال صالح کرتے ہیں، اور اس کے باوجود ان کے دلوں میں اس کا خوف اور اندیشہ رہتا ہے کہ معلوم نہیں
ہمارے یہ اعمال بارگاہ خداوندی میں قبول بھی ہوں گے یا نہیں۔ قرآن مجید میں ان بندوں کا یہ وصف بیان کرنے کے بعد فرمایا گیا ہے کہ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہی بندے حقیقی بھلائیوں اور خوشحالیوں کی طرف تیز گام ہیں اور حقیقی کامیابی کی اس راہ میں آگے نکل جانے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو جواب دیتے ہوئے اس سلسلہ کی اس آخری آیت کی طرف بھی اشارہ فرمایا اور بتلایا کہ دلوں کا یہی خوف اور فکر بھلائی اور خوش انجامی سے ہمکنار کرانے والا ہے۔ اسلامی بھائیوں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی اور اس کا قہر و جلال اس قدر ڈرنے کے لائق ہے کہ بندہ بڑی سے بڑی نیکی اور عبادت کرنے کے باوجود ہرگز مطمئن نہ ہو اور برابر ڈرتا رہے کہ کہیں میرا یہ عمل کسی کھوٹ کی وجہ سے یا کسی کمزوری کی وجہ سے، کسی نقص یا عیب کی وجہ سے میرے منہ پر نہ مار دیا جائے۔ کسی کے دل میں جس قدر خوف ہوگا اسی قدر وہ خیر و فلاح کی راہ میں آگے بڑھتا رہے گا۔ اسلامی بھائیوں، تو یہ تھے وہ لوگ جو اعمال صالح، نیک اعمال کرنے کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں، لیکن بھائیوں اس کا کیا حال ہوگا قیامت میں کہ جو کبھی کبھی یا کبھی مدرسہ مسجد کے گیٹ پر بھی نہیں آتا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ سے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، جمعہ کی نماز کو بھی نہیں سمجھتا، صرف سالانہ نماز کے لیے عیدگاہ پر پہنچ جاتا ہے، یا دل چاہا تو عیدین کی نماز ادا کیا، نہیں تو غسل کر کے سو جاتا ہے۔ استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے مسلمانوں توبہ کریں اور نیک عمل کریں اور قبولیت کے لیے دعا کریں۔ وباللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔